حیراں ہے عقل عشق مگر یہ رہا ہے. نبی کے نام سے مسئلہ ہے. حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا 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 ہے. انگشتِ سادہ سے خبر کھیل رہا ہے. انگشتِ سادہ سے خبر کھیل رہا ہے. حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا ہے. دیکھیے محفوظوں سے نواز ہیں ابھی جب توفیق سلموں جو ہمارے سزا لگتے ہیں اور وہاں دادا بھی بیٹھے ہوئے. حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا ہے. انگشتِ سادہ سے خبر کھیل رہا ہے. ان کا استقبال کیجیے. یہ دیکھیے میلاد شریف کی محبت ابھی چل کر کے آیا ڈائریکٹ میلاد شریف میں آیا. اس سے بڑھیا اور کیا چاہیے خوش نصیب انسان کہ چل کر کے سفر کر کے آئے اور ڈائریکٹ میلاد شریف میں آئے. ماشاء اللہ. اور یہ سفر کی سنتوں میں کہا جائے تو یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی انسان اگر کہیں دوسرے جگہ سے سفر کر کے آ جائے اپنے گاؤں میں یا دوسرے گاؤں میں تو کوشش کرے کہ سب سے پہلے اچھی جگہ پہ جائے. اور سب سے اچھی جگہ جاتے ہیں کیا کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے. کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے. کہ مسجد میں جائے. اسی لیے جو ہے دلہا کو جو ہے جب دلہا بنا کے لے جایا جاتا ہے تو مسجد میں لے جایا جاتا ہے تاکہ مسجد کی برکت کو لگ جائے. اور اس کے بعد جو محفل میلاد پاک ہو وہ بھی اچھی جگہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ مسجد تو نہیں یہ صاحب میلاد شریف کی محفل میں آ گئے اور اچھی جگہ پہ آ گئے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں آپ لوگ تشریف لے آئیے. ابھی کے وقت میں سب سے اچھی جگہ اس جگہ اگر کوئی ہے تو یہ محفل میلاد پاک کی جگہ ہے. سبحان اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا ہے. کہ اترا ہو جو میں خود سے علی ماں کے صحن میں. اترا ہو جو میں خود سے علی ماں کے صحن میں. خالد احمد صاحب کی دعا سے ہماری بات مجمع پر تو اثر کرے گی. الحمدللہ دلہا پر اثر کرے گی. ماشاءاللہ. ایسا کب اتفاق ہوتا ہے کہ دلہا سج کر نہیں جس حالت میں ہو اپنے جشن شادی خانہ آبادی کے موقع سے سجائی گئی میلاد شریف میں چھوٹ دینے کے لیے آ گیا. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ گلبہار صاحب. ماشاء اللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کو جو ہے بدن میں طاقت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. بہت دھلے پتلے نظر آ رہے ہیں لیکن الحمدللہ دعا ہو رہی ہے انشاءاللہ ان کا صحت تندرست ہو جائے گا. کہتے ہیں ہوٹل کا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو شادی ہونے والی ہے اس میں تمام پریشانیوں سے اللہ بچائے اور جو ہے مکمل طور سے نکاح میں اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے برکت عطا فرمائے. حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا ہے. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مٹکتے کیا ہی چلتا تھا یہ چاروں پر کھلونا انگلی کا. ہمارے اور آپ کے بچوں کا کھلونا ہم اور آپ بازار سے لے کر آتے ہیں لیکن میرے نبی کا کھلونا چاند اور سورج کا سبحان اللہ. پالنے میں میرے آقا لیتے رہتے تھے اور جدھر جدھر پاؤں اور ہاتھ پھیلاتے چاند اور سورج جیتا جلتا رہتا تھا سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ اترا ہجوم میں صرف سے حلیمہ کے شہر میں جھولے میں آمنا کا بہتر کھیل رہا ہے. یہ حیران ہے عشق مگر کھیل رہا ہے انگوش تیرے سایہ سے کمر کھیل رہا ہے. اور یہ دور ہے عمر کا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ دور ہے عمر کا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ بکری کے ساتھ شیر ببر کھیل رہا ہے. بکری کے ساتھ شیر ببر کھیل رہا ہے. حیات عشق مگر کھیل رہا ہے انگوش تیرے سایہ سے کمر کھیل رہا ہے. یہ دور ہے عمر کا کوئی کھیل نہیں ہے. بکری کے ساتھ شیر ببر کھیل رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کا جب زمانہ تھا جب ان کا دور تھا تو شیر اور بکری ایک جگہ چلا کرتے تھے سبحان اللہ. یہ تھا انصاف حضرت فاروق اعظم کا. ہم سب کو بھی حضرت فاروق اعظم کے انصاف کا صدقہ عطا فرمائے اور ہر چھوٹا بڑا کسی چیز کا جب آپ کو ہم کو منصف بنایا جائے تو ہم اور آپ اچھا سے انصاف کریں سبحان اللہ. میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہے اشعار ختم اور اس کے بعد میری گفتگو بھی لگ ختم. ایک بار کہہ دیجیے مطلب سبحان اللہ. کہ کتنا سر ہے فاطمہ زہرا کے خون میں. کتنا سر ہے فاطمہ زہرا کے خون میں. کتنا سر ہے فاطمہ زہرا کے خون میں. جب ہمیں اور آپ کو کہیں سے کچھ ملے یا نہ ملے تب پر بھی ہم اور آپ کوشش کریں گے کسی کو دعا دیں اور ملے تو بھرپور دعا دیں. اور جو ہے جہاں سے جو ملے اور اس میں اگر خرچ بھی ہو یا اس میں کچھ دینا پڑے تو اس میں جو ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری لینے والی عادت ہو اور دینے والی نہ ہو. ایسا نہیں. یہ آخری بات ہے. اس لیے کہ جب اگر کسی چیز سے آپ کو فائدہ ملے تو آپ اس سے خرچ نہیں کریں. جیسے گائے آپ رکھتے ہیں تو آپ اس سے دودھ
जब ले रहे हैं तो घास नहीं खिलाइएगा, पानी नहीं पिलाइएगा। हम लोग दूध बन जाइए, हम ना घास देंगे ना पानी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई कहाँ से होगा, नहीं होगा। लेकिन एक से एक कौम इस दुनिया से गुजरी है, कुरान शरीफ में उसका जिक्र भी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, आप सुने होंगे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी है। और मुख्तसर में मैं एक बात बता रहा हूँ जिसमें बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है, तो बहुत सुनिएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम को हर दौर में जब नबी आए, जब अल्लाह के बंदे गुनाह में थे, गलत रास्ते पे थे, तो नबी ने उनको बताया ना कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे आ जाओ। जैसे कि आज के दौर में उलमाए किराम है, आपके इमाम साहब है, आप गलत तरीका इख्तियार कीजिएगा तो आपको कहेंगे ना कि ये वाला काम मत कीजिए, ये कीजिए, ये गलत है, ये सही है। तो अब कोई नबी आने वाले नहीं है, उलमाए किराम जो इमाम है वही आपको रास्ता बताएंगे और इस रास्ते पर चलना होगा। नहीं चलेंगे तो आप भटक जाएंगे, बेरास्ता हो जाएंगे, है ना। इसलिए रास्ते से जब चलना है तो अपने इमाम की इब्तिदा करें, अपने उलमाए किराम की बातों को सुनें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को दावत ये दीन की कि ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, सही रास्तों पे आ जाओ, तो कौम दुश्मन बन गई। कहते तुम हमें जो है अल्लाह का बात बताने के लिए कर रहे हो, इबादत करने के लिए करो, तुम अल्लाह के नबी हो, अगर अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजूदा दिखाओ। सुने मेरी बात, कोई मौजूदा दिखाओ, मैं कैसे जानूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि बताओ क्या चाहते हो, तुम बताओ क्या चाहते हो, मैं क्या तुमको दिखाऊं ताकि तुम जो है मुझको नबी मान लो, मेरी बात को मानो। मेरे आका ने भी अपनी कौम को, अपनी हर कोतबा को, सहबा को बहुत बताया, चांद को दो टुकड़े करके दिखाया, दरख्त को बुला कर दिखाया, लेकिन नहीं मानने वाला, कभी जिंदगी में नहीं माना। और जो कुछ नसीब थे तो चेहरा देख कर कलमा पढ़ लेते थे। सुभान अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कौम से बताओ मैं क्या तुमको दिखाऊं कि तुम मुझे नबी मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। तो उसने कौम ने कहा कि ये पहाड़ है ना, पहाड़, इस पहाड़ से एक ऊँटनी को निकाल दीजिए, एक ऊँटनी को बुलाइए जो गाभिन हो, समझ रहे हैं ना। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया और उसमें से एक बहुत ही तंदुरुस्त और गाभिन ऊँटनी आई, सुभान अल्लाह, निकल के आई ऊँटनी, पहाड़ फटा और वहां से एक ऊँटनी आई। ये मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका लीजिएगा उधर से वो मुर्गी आ जाता, आएगा कभी आएगा जी, वो बिलाई आ जाएगा आप लोगों के समय से, मक्खी मछलाएगा नहीं आएगा। लेकिन नबी की बात क्या कहना, सुभान अल्लाह। कौम ने कहा कि इस पहाड़ से ऊँटनी बुला कर दिखाइए जो गाभिन हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और उस पहाड़ से गाभिन ऊँटनी निकल के आई, सुभान अल्लाह। और निकल के जब आई तो उसने बच्चा दिया, कहते सुभान अल्लाह, बच्चा दिया। और वो दूध बहुत देती थी ऊँटनी, दूध इतना देती थी कि जितने लोग उस वक्त के उनके कौम में थे सब लोग पीते थे, सबको फायदा पहुंचता था, लेकिन दूध में कमी नहीं होती थी, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको दिखा दिया, तुमने देख लिया, लेकिन याद रखना इसका एहतराम करना, इस ऊँटनी का एहतराम करना, इसकी इज्जत करना, इसको मारना मत, इसको पीटना मत। और ध्यान रखना उस वक्त उस जगह पे एक ही तालाब था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब लोग तालाब से एक दिन पानी भर लेना, दूसरे दिन के लिए भी, इसलिए कि जिस दिन ये ऊँटनी का पीने का बारी होगा वो पूरे तालाब का पानी पी जाएगी, सुभान अल्लाह। बात समझ रही है कि जिस दिन ऊँटनी के पीने की बारी होगा, सबको दूध पिला रही है नहीं तो पानी नहीं पिएगी, तो तालाब से जितना पानी होगा जिस दिन ऊँटनी के पीने की बारी होगा उस दिन तुम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ये ऊँटनी सारा पानी पी जाएगी। और जिस दिन ऊँटनी की बारी होगा जितना भी घास होगा ये खुद चल जाएगी, खाएगी, या खिलाना होगा तुमको अलग से इसके हिस्से में से उस दिन नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जाओ तो तुम बचा के रख लेना, लेकिन जिस दिन उसकी बारी होगा उस दिन तुमको नहीं मिलेगा। बस समझ आ गई। तो कौन ने वो शुरू में बात मान लिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया लोग पीते भी थे, फायदा भी उठाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोग का दिमाग खराब हुआ कि ये ऊँटनी सारा पानी पी जाती है, हम लोगों को परेशानी होती है।
اس لیے اتنی پانی نہ پیے، لیکن دودھ ہم کو ملنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تمہیں دودھ چاہیے تو تمہیں پانی بھی دینا ہوگا۔ آج کے وقت میں مثال سمجھ لیجیے، کسی انسان سے اگر آپ کو فائدہ لے رہے ہیں تو اس کا معاوضہ بھی دینا ہوگا، اس کا عزت و احترام بھی کرنا ہوگا، بھلے سے وہ مزدور کیوں نہ ہو، ہیلپر کیوں نہ ہو، ٹائم پر اس کو کھانا دینا ہوگا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پانی دے دو۔ حضرات محترم، جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ مولوی ہو یا امام ہو، ان کا بھی بھرپور خیال کرنا ہوگا۔ اور وہ کب کرے گا؟ جس کا ایمان بالکل جو ہے ٹناٹن ہوگا اور جو ہے دنیا و آخرت کو سمجھتا ہوگا، جس کے اندر علم کی روشنی ہوگی، جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، وہی جو ہے انسان سماحت کو اپنے پیشوا کا، اپنے امام کا، اپنے مسجد مدرسے کا احترام کر سکتا ہے۔ اور جسے علم نہیں ہے وہ کچھ کا کچھ بک سکتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اٹھنے کے جس دن پینے کی باری ہوگی تمہیں نہیں ملے گا، ہے نا، تم کو جو ہے بعد میں پینا ہوگا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا کہ نہیں، اٹھنی پانی بھی نہ پیے، کھانا بھی نہ کھائے، اور دودھ ہم کو ملنا چاہیے۔ اور اس میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا، اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا، اللہ اکبر، اور پیر کو کاٹ دیا اور قتل کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کا وہ سمجھ لیجیے کہ اس کو ناقہ کہا جائے، ناقۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کے پیغمبر نے بلایا تھا، اور قوم نے اس کا ادب و احترام نہیں کیا، اس سے دودھ پی دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا، قرآن پاک کی سورت پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قوم کا ایک بھی آدمی نہیں بچا، ایک بھی آدمی نہیں بچا۔ اللہ کے پیغمبر کے اور بلانے والی اونٹنی کو جو خدا کی طرف سے آئی تھی، اس سے فائدہ اٹھایا اور اسے قتل کر دیا۔ تو اس قوم پر ایسی تباہی آئی کہ پہاڑ ان پر پلٹا دیا گیا، سب مر گئے، پوری قوم ختم ہو گئی، ایک بھی آدمی نہیں بچا، ایک بھی آدمی نہیں بچا۔ کیوں نہیں بچا؟ وہ اس لیے نہیں بچا کہ پیغمبر کی گستاخی کیا، اللہ کی نشانی کو جو ہے ذلیل کیا، قتل کیا، اس لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضرات، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کہیں بھی جائیں تو کسی سے ملیں تو آپ کو احترام سے ملیں، عزت سے ملیں، دوسرے کا قدر کریں، اور جو ہے اپنے سے کمزور کو ستائیں نہیں، تکلیف نہ دیں، بلکہ اس سے دعائیں لیں، ورنہ مظلوموں کی آہ اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر وہ انسان بددعا کر دیا یا کسی کی بددعا آپ کو لگ گئی تو اس میں خدا کی مہر ہوتی ہے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، اور پنچیتی بھی زمانے میں پائیے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے آپ کے لیے بددعا کر دیا اور اللہ نے قبول فرما لیا اور آپ برباد ہونے لگے، تب کیا پنچیتی جمع دیجیے گا؟ وہ آپ کو لاٹھی مارنے کوئی آیا ہے؟ اس کی تو بددعا پر اثر کر گئی ہے، تو بغیر خدا سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے آپ کا چارہ نہیں چلے گا، کوئی جو ہے کھانا پوری سے کام نہیں کرے گا۔ کیا کہیے گا کھانا میں جا کے کھانا بھی ہم کو بددعا کر دیا، اس کو پھر بلا دیجیے، کون جانا ہے کہ کس کی دعا بددعا کہاں لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی بھی غریب آدمی کا آہ مت لیجیے گا، ہمیشہ دعا لینے کی کوشش کیجیے گا۔ اور انسان اگر جو ہے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے بچے کی شادی کرنی ہے، کیسے ہم کو گھر میں زندہ رہنا ہے، کیسے بال بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، کیسے جو ہے بچے کی شادی بیاہ کرنی ہے، کیسے محفل پاک سجانی ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں بہت ہے، وقت نہیں ہے۔ میں اپنے خود سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ہی زیادہ ٹائم نہیں کیا ہے، مجھے گانا ختم کرنا تھا، اور لوگ سنے سماج کے اور حضرت لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں اپنی کو گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے، اس ہمی اور جنریٹر کے ساؤنڈ میں اگر کچھ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اللہ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔